بہت بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ رانا صاحب، شریف خاندان کے خلاف ایک اور ریفرنس جو ہے وہ نیب نے تیار کیا ہے۔ جاتی عمرہ کی رہائش گاہ کے لیے ریون میں ریفرنس کے مطابق سینکڑوں ایکڑ زمین غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے حوالے سے نیب نے انویسٹیگیٹ اس پر کرنا شروع کر دیا ہے۔ نیب کہتا ہے 7 ارب کا نیا ریفرنس ہے۔ عام بات یہ ہے کہ اس میں نیب کے پاس پروسیکیوشن کے 10 گواہ بھی ہیں، 4 وعدہ معاف گواہ بھی ہیں شریف خاندان کے خلاف، انہوں نے جو شامل کیے ہیں اس ساری انویسٹیگیشن میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا چیلنجنگ ہے یہ شریف خاندان کے لیے نیا ریفرنس؟ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہے وہ کارکردگی کو چھپانے کے لیے وہ وعدے جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے قوم کے ساتھ کیے تھے ان سے دھیان ہٹانے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا ڈرامہ جو ہے یہ یعنی 15ویں پریس کانفرنس تھی ان کی جو انہوں نے کل کی ہے، پونے 2 سال میں وہ 15 دفعہ یہ ڈرامہ جو ہے جو کر چکے ہیں، اور اس میں وہ جو بھی کہتے ہیں وہ یعنی کہنا ان کا کچھ ہوتا ہے اور بعد میں حقیقت جو ہے وہ جا کے عدالتوں میں کچھ اور ہی جو ہے وہ نکلتی ہے۔ پہلے جو ریفرنس دائر کیے ان کی کوئی حقیقت سامنے نہیں آئی، اور یہ جو ریفرنس اب دائر وہ کرنے کی انہوں نے بات کی ہے جاتی عمرہ کی جو ہے ان کی اراضی کے متعلق، اور دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پارٹی فنڈ کے متعلق، تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالت نے جو ہے وہ صحیح طور پہ اس چیز کا جو ہے وہ جائزہ لیا تو یہ تو اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کو انٹرٹین کیا جا سکے یا ان کی سماعت کی جا سکے، لیکن ایک احتساب کے نام پہ ڈرامہ ہے۔ احتساب جو ہے نیب جو ہے رانا وہ صاحب، ان کے ہاتھ۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے، نیب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر ٹول اس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ ہمارے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اتحادیوں پر بھی جو ہے نا وہ کیسز بن رہے ہیں۔ کاف لیگ آپ کو پتہ ہے وہ عدالت میں چلے گئے ہیں، کاف لیگ کہتی ہے 20 سال پرانے کیس ہیں، آپ یہ کیسے کھول رہے ہیں، کیوں کھول رہے ہیں آپ لوگ یہ کیس، آپ لوگوں کا بھی یہی موقف ہے۔ تو اب آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، آپ لوگوں سے بھی سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے؟ اگر ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو کیا یہ ایک بیلنسنگ ایکٹ ہے جو کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ حکومت پر سوالات نہ اٹھے کہ صرف اپوزیشن کو ہے جو وہ نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو 2-3 چیزیں بہت اچھی ہوئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ کسی حد تک، میں کسی حد تک کا جو لفظ ہے وہ میں بالکل استعمال کروں گا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ ججز کو ہراساں تو کیا جاتا ہے اور اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں، لیکن بہرحال جرت مند ججز موجود ہیں جو میرٹ کے اوپر فیصلہ کرنے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ میڈیا جو ہے، میڈیا ایک آزادی کا وہ لیول حاصل کر چکا ہے کہ تمام تر ایڈورس یعنی ایکٹیویٹیز کے ہتھ کنڈوں کے جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ اس حد تک جو ہے وہ قابو نہیں آ رہا ہے ان کے۔ اس لیے میڈیا میں جب لان تان ہوتی ہے، جس طرح سے اب جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے پرسوں، تو اس کے اوپر جو ان کی درگٹ بن رہی ہے اور سوشل میڈیا پہ تو اسے پھر ان کو جو ہے اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پہلے 2 بندے ڈھونڈے تھے، اپنا علیم خان اور سبطین خان، ان کو انہوں نے استعمال کیا، ان کے چکر میں جو ہے وہ ہمارے انہوں نے 10-15 بندے جو ہے وہ پکڑے۔ اب یہ اور لوگوں کو پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے، ورنہ نہیں تو لان تان بہت ہوگی اور پبلک ریئیکشن ہوگا۔ تو اس کے لیے پہلے تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا جہانگیر ترین کا کہ تگڑا بندہ جو ہے وہ بڑا بندہ پکڑتے ہیں اپنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کے بندے پکڑیں گے تو پھر بالکل ہر چیز جو ہے وہ بیلنس ہو جائے گی۔ لیکن وہ جہانگیر ترین صاحب کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ خطرناک ہو گیا۔ اب اس سے پیچھے ہٹ کے انہوں نے پھر کوشش کی تھی اپنا چودھری پرویز الہی کی۔
اب چودھری پرویز لائی بھی جو ہے وہ ان سے بچ نکلا ہے، وہ وزارت میں چلا گیا ہے۔ اب یہ کوئی غلام سرور خان جیسا کوئی بندہ ڈھونڈیں گے ادھر ادھر سے، اور اس کو یہ پکڑیں گے، لازمی پکڑیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اپوزیشن کے ادھر سے ایک پکڑیں گے، اپوزیشن کے جو ہے وہ 4-5 پکڑیں گے۔ تو یہ ان کا ایک عام بات یہ ہے کہ کافی والے کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو اسٹینڈنگ آفر ہے، تو لیکن ہم نے بھی دیکھا کہ خواجہ برادران کی ملاقات ہوئی چودھری پرویز الہی صاحب سے، شجاعت صاحب سے، اندر کھاتے کہ واقعی کوئی پلان بن رہے ہیں کہ مستقبل میں کوئی اتحاد ہو سکتا ہے، کاف لیگ اور نون لیگ کوئی اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور اندر کھاتے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو اس بات سے خطرہ بھی ہے کہ کاف لیگ اگر آپ لوگوں کے ساتھ مل گئی تو پنجاب میں برا حال ہو جائے گا ان کا۔ دیکھیں، میں بطور ان کیپیسٹی آف رانا ثناءاللہ MNA نہیں، میں بینگ پریزیڈنٹ پنجاب PMLN یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی قسم کی اس قسم کی سازش میں شریک نہیں ہیں۔ ہم کوئی جو ہے وہ نہ کیو لیگ سے، نہ کیو لیگ نے ہمارے ساتھ کوئی بات کی ہے، نہ ہم نے ان کے ساتھ بات کی ہے، نہ کسی اور کے ساتھ بات کی ہے۔ ہم بالکل اس قسم کی کسی جو ہے وہ سازش میں یا اس قسم کی کسی گفتگو میں جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، اور جب تک یہ کرونا کی صورتحال ہے، بالکل یہ ہماری لیڈرشپ کی اور ہمارے قائد کی یہ انسٹرکشن ہے کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیں، اور اس کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں، ہم گورنمنٹ میں تو نہیں ہیں لیکن جو کر سکتے ہیں وہ کریں، اور اس قسم کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ہم کرنے نہیں جا رہے۔ یہ ان کو خام خواہ دھڑکا لگا ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ انہوں نے پروگرام بناتے رہتے ہیں کہ جی اب فلاں کو پکڑ لیں، اب فلاں کو پکڑ لیں، اب فلاں کو پکڑ لیں۔ اب میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی جرم بنتا ہے اتنی یعنی بددیانتی پہ، اور خام خواہ لوگوں کو یہ کاغذ دیکھیں جی، یہ اکاؤنٹ دیکھیں جی، یہ مسرور انور ہے جی، یہ عبدالعلی ہے، یہ محمد دین ہے۔ رانا صاحب آپ بھی تو ذرا یہ بتائیں نا، یہ حقیقت پر مبنی لگتا ہے کہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب 10 بھینسیں پالی ہوئی ہیں، انہی سے میرا گزارا ہوتا ہے، دودھ کا کاروبار ہے، ذاتی جیب خرچ میرا اسی سے ہوتا ہے۔ ویسے عقل یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنا لیوش آپ کا لائف سٹائل ہو اور 10 بھینسوں سے آپ کا گزارا ہو رہا ہو، یہ بات ویسے ماننے کو دل نہیں کرتا۔ نہیں، دیکھیں مجھے آپ یہ بتائیں کہ شریف فیملی کے اوپر آپ جو بھی آپ ایلیگیشنز لگائیں، لیکن جو 1971 میں ہیوی انڈسٹری کے مالک تھے، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں، 1971 میں جس بندے کی 4 پاور لومیں تھی آج اس کی 4 ملیں ہیں، اور 1971 میں جو لوگ ہیوی انڈسٹری کے مالک تھے، کروڑوں روپے ٹیکس دیتے تھے، ان کے متعلق یہ کہا جائے کہ جی آپ نے یہ مکان کہاں سے خرید لیا، یہ آپ نے فلیٹ کہاں سے خرید لیا، یہ ان کے کاروبار کو جو ہے وہ کبھی ادھر کو گھماتے ہیں، کبھی ادھر کو گھماتے ہیں، ان کو جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کب تک چلیں گی؟ 1.5 سال انہوں نے کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دسمبر 2019 کی میں جو آیا اس کی میعاد ختم ہو گئی ہے، اب جو نیب کے جو پرانے والے اختیارات ہیں وہ دوبارہ سے ظاہر ہے بحال ہو گئے ہیں۔ آپ لوگ بھی نیب سے ظاہر ہے خوش نہیں ہیں، مطمئن، حکومت بھی نہیں ہے، تو کیوں آپ لوگ مل کر کوئی قانون بنا نہیں لیتے، اس میں ترامیم کر نہیں لیتے؟ آپ لوگ کہتے ہیں بھی ترامیم نہیں ہونی چاہیے، نیب کو ہی آپ ختم کر دیں، تو مل بیٹھ کر آپ اپوزیشن حکومت مل بیٹھ کر اس میں جو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ چینجنگ ہونی چاہیے تو مل کر معاملہ حل ہو بھی سکتا ہے۔ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ نیب کے متعلق PMLN کا موقف نہیں ہے، نیب کے متعلق کہ اس کو ختم کر دیں، یہ موقف ہے ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ شہاد خاقان عباسی صاحب کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ بھگت کے آئے ہیں کوئی 60-70 دن، تو اس کو پتہ ہے کہ وہ نیب والے کیا کر رہے ہیں اور کیا ان کے معاملات ہیں۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں یا ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ احتساب بند کر دیا جائے، ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ کا ادارہ جو ہے وہ بند کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بار پھر سے دھوم مچی ہوئی ہے کہ نیب نے شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب اور ان کے خلاف ان کی جو جاتی عمرہ کی جو زمین ہے اس پر جو غیر قانونی طور پر حاصل کرنے پر ایک نیا ریفرنس جو ہے نا وہ تیار کر لیا ہے۔ تو یہ نیب کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوال نہیں ہے کہ آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو پکڑ تو لیتے ہیں، ثابت آپ کچھ نہیں کر پاتے؟ اتنی بڑی مثالیں ہیں، آپ دیکھ لیں مسلم لیگ نون کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے نام ہیں۔ جی شازیہ، ہاں
یہ سوال کی جو اب لیول ہے نا، یہ سوال سے بہت اوپر بڑھا چلا گیا ہے کہ یہ اب صرف سوالیہ نشان نہیں رہا، یہ ایک ایسا وہاں پہ ایک ایلیمنٹ بن گیا ہے کہ اس قوم میں جو ایک آج سے 2 یا 3 سال قبل ایک امید کی کرن آئی تھی کہ شاید اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ اور بڑے لوگوں کی بھی ہوگی، جس میں پاورفل لوگوں کی بھی ہوگی، تو نیب نے نہ صرف اس کو ایک دھبا لگا دیا ہے، ایک سوالیہ نشان لگا دیا ہے، بلکہ ایک مذاق بنا کے رکھ دیا ہے کہ اب عوام اس ملک کی جب یہ سنتی ہے کہ اگر زرداری کے خلاف، شہباز شریف کے خلاف یا کسی بھی شخص کے خلاف کوئی نیا ریفرنس بن گیا ہے، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک آپٹکس کی حد تک ہوا ہے، نیب جو اپنی تنخواہیں اربوں خربوں روپے کے لے رہا ہے اسے جسٹیفیکیشن کے لیے دیکھ رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جی ایک پریس کانفرنس دوبارہ ہو جاتی ہے اور پریس کانفرنس میں شواہد ٹی وی پہ آ جاتے ہیں۔ یہ شواہد میں ایز اے پروسیکیوٹر یا ایک 30 سال کے تجربے کے بعد اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایویڈنس ہے کہ اگر اسے پراپرلی انویسٹیگیٹ کر کے پروسیکیوٹ کر کے عدالت میں بھیجا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان ملزمان کو کسی قسم کی بھی چھوٹ ملے، لیکن انفارچونیٹلی نیب انہیں عدالت میں اس شکل میں اس پوزیشن میں لے کے نہیں جاتا۔ شہباز شریف صاحب کا بس ایک یہ بنا دیتے ہیں کہ جناب احتساب کیا آپ نے صرف شہباز شریف یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ رفیق یا اگر آپ دیکھ لیں کہ جی زرداری، اس کے علاوہ کوئی احتساب نہیں ہونا ضروری ہے۔ جب آپ کسی پر کیس بناتے ہیں تو آپ یہ چیز کون طے کرے گا؟ جب بہت بڑے بڑے الزام لگاتے ہیں، جس پر الزام لگتا ہے، فار ایگزامپل نواز شریف صاحب پر الزام لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہمارا کام نہیں، آپ نے الزام لگایا آپ ثابت کریں۔ نیب کہتا ہے نہیں آپ پر الزام ہے، آپ ثابت کریں کہ آپ نے چیز کیسے خریدی، کہاں سے خریدی۔ یہ چیزیں طے کرنے کی ضرورت ہے۔ نیب قوانین میں ترامیم کی جو بات ہو رہی ہے، ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی، فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو کوئی نہ ثبوت دینے کو تیار ہے، نہ کوئی ڈھونڈنے کو تیار ہے۔